آپ کو پتہ ہے میرا آپ کا سب سے بڑا قصور کیا ہے؟ سب سے بڑا قصور جس کی وجہ سے آج اللہ کی طرف سے ہمیں مار پڑ رہی ہے، یہ ملک بنا اسلام کے نام پر تھا، یہ ملک بنا اسلام کے نام پر تھا۔ اسلام کے نام پر بننے کا کیا مطلب ہے؟ بھئی صحابہ جس نہج کو چھوڑ گئے اسی پہ چلائیں گے ہم؟ ہاں، صحابہ اپنی زندگی کے بگاڑ میں، دوسرے کی زندگی کے بننے میں اپنی زندگی کا بننا نظر آتا تھا ان کو۔ صحابہ کو اپنی زندگی کے بگاڑ میں، سامنے والے کی زندگی کے بننے میں اپنی زندگی کا بننا نظر آتا تھا۔ یار ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں لوگوں سے حق مانگنے والے بن گئے؟ ہم کب حق مانگنے والے تھے؟ قرآن میں ایک جگہ تو مجھے بتاؤ جہاں اللہ کے نبی کا نام لیتے ہو، اللہ کا نام لیتے ہو، قرآن میں تو حق دینا، حق دینا، حق دینا، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کے لیے چھوڑ دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، دن و رات تو یہی ہے اس قرآن کے اندر۔ ہاں، کیونکہ تم نے اللہ کو نہیں مانا، اللہ نے تم لوگوں کے اوپر، میرے اوپر ایسے لوگ مسلط کیے جو ہمیں لوگوں کے بچوں کے منہ سے نوالنا، چھیننا سکھاتے ہیں۔ اس بچے کے منہ سے نوالا نکالو، اپنے بچے کے منہ میں ڈالو۔ آج ایسے لوگ میرے تمہارے سروں پر ہیں جن کی ہم عزت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ملک کیوں بنا تھا؟ ہم نے تو سارے عالم کے مسلمانوں کے بارے میں سوچنا تھا، سارے عالم کے مسلمانوں کے بارے میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں تمہیں پتہ ہے تم گناہ کرتے ہو تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ کہا حضرت کیوں؟ کہا تم نے اللہ کے نبی سے سنا نہیں کہ پوری کی پوری امت ایک جسم کی طرح ہے، اس کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج مجھے مل جائے، اس کو نہ ملے، میں خوش ہوں اس بات سے۔ تو کیا ہے؟ اب ہر ایک آدمی کہہ رہا ہے مجھ کو میرا حق دو، مجھ کو میرا حق دو، مجھ کو میرا حق دو۔ ہم تو حق دینے والوں میں سے تھے، ہم تو حق دینے والوں میں سے ہیں۔ آپ یقین کرو میرے آپ کے مانگنے چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے۔ حدیبیہ میں بھول گئے آپ کیا ہوا تھا؟ حدیبیہ میں آپ بھول گئے آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا آپ نے اس کو واپس کرنا ہے۔ یہ کوئی سر پیر ہے اس بات کا؟ آپ سوچو ذرا، غور سے سنو۔ آپ کے آدمی کو ہم واپس نہیں کریں گے، لیکن ہمارا آدمی جب آپ کے پاس آئے گا آپ نے واپس کرنا ہے۔ اچھا، اور یہ یہاں محمد رسول اللہ نہیں لکھیں گے، محمد بن عبداللہ لکھیں۔ اگر میں ان کو رسول مانتا تو جنگ کیوں کرتا ان سے؟ مٹاؤ اس کو۔ مجھے اور آپ کو کوئی آج یہ بات کہے کہ یہ مٹائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہاں سے، میں اور آپ نہیں برداشت کر سکتے اس بات کو۔ تو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی کے صحبت یافتہ صحابہ نے اس بات کو کیسے لیا ہوگا؟ جو جان دینے پر، جو آپ کے تھوک کو نیچے نہیں گرنے دے رہے، ہاں، جو آپ کے وضو کے پانی پر لڑ رہے ہیں۔ کسی نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا نا آپ کو 3 باتیں کون سی پسند ہیں؟ کیا فرمایا؟ کیا بات ہے، کیا بات؟ یا رسول اللہ پہلی بات جو مجھے پسند ہے وہ یہ کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ کیا بات؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات مجھے یہ پسند ہے کہ میرا سارا مال آپ پر خرچ ہو رہا ہو۔ تیسری بات مجھے یہ پسند ہے یا رسول اللہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو۔ یا رسول اللہ میری جان بھی آپ کی، مال بھی آپ کا، آل اولاد بھی آپ کی۔ یہ مزاج ہے صحابہ کا۔ ان کو کہا جا رہا ہے یہ مٹاؤ محمد رسول اللہ یہاں سے، مٹایا نا انہوں نے۔ حضرت علی نے تو انکار کر دیا، اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ مجھے کہاں لکھا ہے، لڑنے کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ یہاں لکھا ہے، اچھا لاؤ میں مٹا دیتا ہوں، میں محمد بن عبداللہ بھی تو ہوں۔ تو صحابہ کا غصے کے مارے وہ حال ہو گیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر کیا کہا؟ اب 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ او بھائی ہم نے تم سے کب جنگ کی؟ 3 بار تو تم آئے ہمارے اوپر لڑائی کرنے کے لیے، اب ہم تھوڑے طاقتور ہو گئے تو ہمارے اوپر یہ شرط ڈال رہے ہو کہ اب ہم تمہارے اوپر نہ آئیں؟ ہاں، تم تین دفعہ تو تم آئے ہمارے اوپر۔ انہوں نے کہا جی 10 سال، اللہ کے نبی نے کہا چلو مان لیا، لکھ دو، اور ہاں اس سال عمرہ بھی نہیں کرنے دیں گے، واپس جاؤ، اگلے سال آنا 3 دن میں، ان اینڈ آؤٹ within 3 days۔ آپ نے کہا مان لیا، کیونکہ آپ جانتے تھے اس معاہدے سے کچھ نہیں ہونے لگا، ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے۔ شاباش،
اس معاہدے سے کچھ نہیں ہونے لگا. ہوگا تو وہ جو اللہ چاہے. ہاں ہاں، معاہدوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں. اگر اللہ ناراض ہیں اور ہم معاہدے کر رہے ہیں، معاہدوں نے کامیاب نہیں ہونا. اللہ خوش ہیں، معاہدے نہیں بھی کریں گے، دل اللہ جوڑ دیں گے. معاہدوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں. معافی مانگنی پڑے گی، توبہ کرنی پڑے گی. یا اللہ مجھے معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. بڑا ہم نے یا اللہ، بڑی ہم نے بہت برا کیا یا اللہ، بہت برا، اب معاف کر دے، چل معاف کر دے. اتنا کہہ دینا بھی کافی ہے. یہ کہنا بھی کیا، دل میں ہی آ جائے بات، یا اللہ بس بہت ہو، دل میں ہی آ جائے. تو صحابہ کرام کے غصے کا یہ حال ہو گیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور فرمایا چلو بھائی بال اپنے کاٹو سب، ایک صحابی نہیں اٹھا، ایک صحابی نہیں اٹھا بال کاٹنے کے لیے. کیا دل کی کیفیت ہوگی. تو آپ نے جا کر ہماری جو اماں تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، ان کو جا کر کہا ام سلمہ یہ میرے صحابہ کو کیا ہو گیا. ہاں اب میری بہنیں بیٹھی سن رہی ہیں اس بات کو. ہاں واہ 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 واہ. دیکھو بنی ہوئی عورت اور نہ بنی ہوئی عورت کا نقصان دیکھو. اب یہ بنی ہوئی ہیں، اب اگر یہ نہ بنی ہوئی ہوتی، ایک ہی جملہ کہنا تھا ان کو. کیا کہتی؟ یا رسول اللہ میں تو پہلے ہی کہتی تھی آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ہاں کافی تھی نا یہ بات. شوہر بیوی کی سنتا ہے تو پہلے ہی کہہ رہی تھی یہ اس لائق تھوڑی ہیں آپ اپنا اتنا وقت ضائع کرتے ہیں ان کے ساتھ. لیکن ہماری اماں نے کیا فرمایا، اللہ انہیں جزائے خیر دے. کہا یا رسول اللہ نہیں نہیں، یہ آپ کے جان نثار ہیں، یہ آپ کے جان نثار ہیں. اس وقت تھوڑی غصے کی حالت میں آپ باہر جائیں، خود اپنا حلق کرائیں، دیکھیں یہ سب بھی کرا لیں گے. تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہی آپ جائیں. تو اللہ کے نبی باہر آئے اور باہر آ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلاق تھے ان کو بلایا. انہوں نے جو آپ کے بال کاٹے تو سارے صحابہ نے اپنے بال کاٹنے شروع کر دیے. ٹھیک. اب جب واپس چلے ہیں، اچھا اور اس دوران میں کیا ہوا، اللہ اکبر. ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی حضرت ابوبکر کے پاس پہنچ گئے. پہلے اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے ان کی باتیں کیوں مانی. پہلی بات پوچھی کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ کہا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں. آپ نے ان کی باتیں کیوں مانی؟ کہا اس لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. سمجھ نہیں آئی. ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے تو کہا ابوبکر کیا یہ اللہ کے نبی نہیں؟ کہا بالکل اللہ کے نبی ہیں. کہا تو پھر انہوں نے یہ باتیں کیوں مانی ان کی؟ کہا اس لیے کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اور پھر کہا اے خطاب کے بیٹے خبردار خبردار، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کرتا جا. گھبرا گئے ایک دم حضرت عمر کہ میں کیوں چلا گیا اللہ کے نبی کے پاس یہ پوچھنے کے لیے. ایک دم گھبرا گئے. یہ ایک اونچے آدمی کی بات ہے، اونچے ظرف کی بات ہے کہ جب آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے فوراً نادم ہو جاتا ہے. تو اب جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چلے ہیں واپس مدینے کی طرف تو قرآن کی یہ آیت اتر رہی ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَأَخَّرَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَقَدَّمَ. ہاں جی اے میرے نبی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا فتح دی ہم نے آپ کو، بلکہ فتح نہیں فتح مبین. فتح مبین کمپلیٹ وکٹری. ان کی چھٹی ہو گئی، اب ان کی چھٹی ہو گئی. اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایسی زبردست آیت ہے، یہ تبلیغ والوں کی شان میں اتری ہے یہ آیت کہ اب 10 سال کوئی جنگ نہیں، اب دبا کے تبلیغ کرو، کوئی نہیں آئے گا تمہارے پیچھے، لگاؤ جتنے چلے 4 مہینے لگانے. ہماری شان میں اتری، کوئی اب تمہیں مکمل وکٹری آپ کی ہو گئی. ہاں تو اللہ کے نبی فرماتے تھے سورج جن جن چیزوں پر چمکتا ہے اس میں سب سے زیادہ جو چیز مجھے سب سے زیادہ جو محبوب ہے وہ سورہ فتح ہے.
کہ اس میں اگلے پچھلے معاف ہو گئے, یہاں معاف ہوئے, صحابہ پہنچ گئے یا رسول اللہ آپ کو تو مل گیا, ساڈے واسطے کی؟ تو اللہ پاک نے اتار دیا سب کے لیے, صحابہ کے لیے بھی اتار دیا. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. سب معاف جنت میں, سب, یہ بھی اور آپ بھی, سب جنت میں. کیوں؟ اس لیے یہ جو ہماری منشا تھی وہ پوری ہو گئی, جو ہم چاہتے تھے وہ ہو گیا. نہ ہم, اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا, نہ جان دینا مقصود, نہ جان بچانا مقصود, اللہ کا حکم مقصود, اللہ کا حکم ماننا مقصود ہے. کیونکہ یہ دعوت کی لائن ایک ایسی لائن ہے جس میں اللہ نے عورت اور مرد کو ساتھ ساتھ رکھا ہے. باقی معاملات میں عورت کو پابند کیا ہے شوہر کے مشورے سے, کہ شوہر کے مشورے سے کرو باقی سارے کام. الرجال قوامون علی النساء, پوچھ کے کرو, مشورے سے کرو. دعوت میں برابر کے ہو تم لوگ. بلکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی کتنی بڑی وجہ بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت کے لیے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کتنی بڑی تقویت بنی کہ فرمایا کہ میں پتہ نہیں کتنی بڑی, میرے پہ چادر ڈال دو. یا رسول اللہ آپ گھبرائیے نہیں, آپ تو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, غریبوں کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں, آپ تو ضعیفوں اور مساکین کا خیال رکھتے ہیں, ان کی پاسداری کرتے ہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو اور ساری زندگی اور سارا مال, اپنا جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کے لیے لگا دیا. ویسے میں علماء کرام فرماتے ہیں, یہاں چھوٹا سا ایک نقطہ آپ کو بیان کرتا چلوں. علماء فرماتے ہیں کہ 2 خواتین دنیا کی سب سے ذہین ترین خواتین تھیں. ایک حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھیں, اور دوسری حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ 2 سب سے انٹیلیجنٹ خواتین تھیں اپنے وقت کی. کیسے بھلا؟ کہ حضرت آسیہ کے اوپر جب فرعون نے وہ پتھر رکھے, مجھے خدا مانو, انکار کر دیا, اور جب آپ دنیا سے جانے لگیں تو آپ نے جاتے جاتے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ سے وہ خوبصورت دعا کی, ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اے میرے نبی قصہ سنائیے اپنی امت کی خواتین کو فرعون کی بیوی کا, کہ جب وہ دنیا سے جانے لگی, قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے اللہ تو مجھے جنت میں جگہ تو دے, وہ تو دے گا اب مجھے انشاءاللہ, لیکن اپنے قریب دینا, وہ جنت دینا مجھے جو تیرے قریب ہو, بس اب میں بہت تھک گئی ہوں, ان ظالموں سے مجھے نجات دلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا جب وہ جانے لگی دنیا سے, کہ جب جنت میں جاؤ تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا. کہا یا رسول اللہ میری تو کوئی سوکن نہیں. کہا نہیں, اللہ نے تجھ سے پہلے میرا نکاح آسیہ سے کر دیا تھا. تو اللہ کے قریب, سب سے قریب, اللہ رب العزت کے سب سے قریب کس کی جنت ہے؟ رسول اللہ کی. اور دوسری حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہ احساس ہو گیا تھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ سچا نبی ہے. آپ چاہتی تھیں کہ قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئیں ان کی نیکیوں میں میرا اجر ضرور ہو, تو سارا مال لگا دیا کہ سیالکوٹ کے لوگ آج جو عشاء کی نماز پڑھیں, اے اللہ مجھے اپنا اجر اس میں بھی چاہیے. تو یہ 2 موسٹ انٹیلیجنٹ ویمن آف دیئر ٹائمز. تو جب جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.